السلام علیکم، ویلکم ٹو ایپیسوڈ 16 آف پاکستان میری پہچان۔ کافی بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس مرتبہ ہم افغانستان کے اوپر بات کریں گے، ایز این افغان قوم کے اوپر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہ ہندوستان تھا، جو کہ سب کانٹیننٹ ہے، اس پر انویژنز ہوتے رہی فرام نارتھ ویسٹ، یعنی کہ یلغار ہوتے رہی، سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے رہے، اور اس میں منگول قوم تھی جو کہ پہلے منگول کہلاتی تھی۔ یہ سارے وارد ہوتے رہے، اور لٹوروں کی شکل میں بھی اور ایز حکمران۔ اگر ہم 13th سینچری سے لے کے 19th سینچری تک کی ونڈو کو ہم دیکھیں تو اس میں 5 ڈائنیسٹیز نے یہاں پہ رول کیا، اور اس کے علاوہ جو 600 سال کی جو ونڈو ہے، اس میں سے 300 سال یہ 5 فیملیز لے گئیں، ڈائنیسٹیز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور جو بقیہ 300 سال تھے وہ مغلز نے حکمرانی کی یہاں پہ۔ تو کل جو ونڈو تھی 600 ایئرس کی اس طرح کور ہو گئی۔ اگر ہم ڈائنیسٹیز کی بات کریں تو اس میں مملوک ڈائنیسٹی، پہلے مملوک سے مراد خاندان غلامانہ، اس کے بعد خلجیوں کا دور آتا ہے، پھر تغلق کا دور آتا ہے، پھر سید ڈائنیسٹی آتی ہے، اور پھر آخر میں لودھی ڈائنیسٹی آتی ہے۔ لودھی ڈائنیسٹی جو ہے دیٹ واز افغان ڈائنیسٹی۔ ڈائنیسٹی سے مراد ایک خاندان جو کہ اس کو رول کرتا ہے ون بائی ون، لیکن اس کو ہمیں دیکھنا، سوال جو پیدا ہوتے ہیں بیسیکلی، جن کو میں آگے آپ کے رکھوں گا اور جن کو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ اس ونڈو جو کہ 1200 سے شروع ہوئی اور 1857 پہ ختم ہوئی، اس میں افغانس کدھر تھے؟ اس سارے عرصے میں لوگ اسی پاتھ سے آئے جو کہ آج افغانستان ہے، اس وقت بھی تھا افغانستان۔ افغانی کہاں تھے؟ اس میں افغانی جو ہمیں ملتے ہیں وہ لودھی کے دور میں ہی ملتے ہیں۔ تو انٹرسٹلی ہمیں تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑے گا، وقت میں پیچھے جائیں گے، لیکن زیادہ میں آپ کو ہسٹری سے بور نہیں کروں گا۔ I'll try to make it interesting for you۔ افغانز جو ہیں وہ ٹرائبس میں رہتے ہیں، زیادہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا، اور جب یہ کہیں رول کرتے ہیں جا کے، یہ ٹرائبس جو ہیں وہ برابر کنسیڈر ہوتی ہیں ایز اے کنفیڈریشن، جیسے امریکہ کی کنفیڈریشن آف اسٹیٹس ہے، اسی طرح یہ ایک ایز قوم، ایز افغانس، دے آر کنفیڈریٹس آف ٹرائبس امنگ دیم، جس میں ایک لودھی ایک ٹرائب ہے۔ اس میں آپ یہ ضرور سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے تھوڑا سا بہتر ہے، اسکلس میں بہتر ہے، تو ہم اس کو اپنا چیف مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے جو حکومت ہے، تو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ جب لودھیوں کا دور جاری تھا تو ایسے ہی ہوا کہ سب برابر ہم نے شروع کیا، بہلول لودھی سے یہ کام شروع ہوا۔ اس کے بعد جو آخری دور تھا وہ ابراہیم لودھی کا تھا، اور ابراہیم لودھی نے جب اس پوزیشن میں آیا کہ میں سپیریئر، میری ٹرائب لودھی ٹرائب جو ہے سپیریئر دین دا ریسٹ، تو وہاں پھر پرابلم آ گئی۔ اور اس میں جو دولت خان اس زمانے میں جو پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے بابر کو انوائٹ کیا کہ بھئی آؤ اور ہماری جو ہے ریسٹور کرو، جو ایک ہماری روایت ہے، افغانی روایت کے سب برابر ہیں، اس کو ریسٹور کرنے کے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ بابر صاحب تشریف لے آئے، اور انہوں نے بجائے کہ ان کو ریسٹور کرنے کے، انہوں نے اپنی داغ بیل ڈال دی مغل امپائر کی۔ تو اس طرح پھر لودھی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مغل سلطنت آ گئی۔ یہ جو فارمیشن ہے اس کو امراء کہتے ہیں، تو امراء کو اگر آپ ناراض کریں گے تو آپ نہیں چل سکتے۔ خیر، مغلس آ گئے، اور اس زمانے پھر افغان جو تھے ان کو ملک سے چلے گئے، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ اپنے سائڈ پہ ہو گئے۔ اسی دوران کچھ علاقوں میں وہ رہ گئے، لیکن اس دوران ایک شخص جس کا نام بعد میں نام شیر شاہ سوری ہوا، انیشیلی جو بائی برتھ نیم ہے اس کا فرید خان ہے، اور جن کا ایک قلعہ روہتاس کے نام سے جھیلم کے علاقے میں پاکستان میں بھی ہے، اور ایک روہتاس کے نام سے انڈیا میں موجود ہے۔ سو شیر شاہ سوری واز ناٹ فرام اے سگنیفیکنٹ ٹرائب، یعنی کہ جو میجر ٹرائب تھے ان میں سے نہیں تھا، لودھی نہیں تھے، اور جو سروان ٹرائب ہے اس میں سے نہیں تھے۔ تو شیر شاہ سوری نے چونکہ ایک امبل فیملی سے تھا، تو اس نے نوکری بابر کی، اس نے لودھیوں کا نظام سمجھا، اور اس ساری چیز کو بیکیم اے واریر آہستہ آہستہ، اور اس نے کچھ فتوحات بھی کی، ان سے ٹکر بھی لیا اپنی ریسٹ آف دا افغان ٹرائب سے، بٹ ہی ریمین ٹو بی افغان، اور انہی کو اس نے لوئل سمجھا، اور اس نالج کو گیدر کر کے وہ پھر موو فارورڈ ہوا، اور اس کا ٹکراؤ ہوا ہمایوں سے۔ ہمایوں بادشاہ جو کہ سکسیسر تھا بابر کا، نمبر 2 ہائرارکی آف
دا مغل امپائر، اور اس نے ہمایوں کو ملک چھوڑ جانے پہ مجبور کر دیا. وہ اسکیپ کر گیا، اس کو انگریزی میں فیوجیٹو کہتے ہیں. وہ اسکیپ کر گیا، فرار ہو گیا ملک سے ایران کی طرف. اس میں ایران میں جا کے اس نے پناہ لے لی. تو اس طرح وہ اس ملک کے اوپر، یعنی جس کو کہتے ہیں دہلی کا سلطنت دہلی یا تخت دہلی، اس پہ وہ قابض ہونے میں کامیاب ہو گیا. اس نے کیا ایسا مختلف کیا کہ اس کی کامیابی پہ باقی ٹرائبس نے اس کو جوائن کر لیا لیٹر آن. اور وہ یہ تھی اس میں جو تھی، اس نے دولت اکٹھی کی مختلف طریقے سے، شادیاں کر کے یا فتوحات کر کے. ہی بیکیم رچ، اور جس کی اور دے ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو جوائن ہم. جتنے بھی افغان تھے، اس کی پیدائش یہیں کی تھی. یہ افغانستان سے مائگریٹ کر کے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی پیدائش یہیں کی تھی. اس طرح اس نے جو مشن لے کر وہ آگے چلا، اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. اس نے نوکریاں دی وتھ ایکول اپرچونیٹی، تنخواہ اس نے طے کر دی. اس نے ہائرارکی اس نے بلڈ کر دی کہ سم ون از سپیریئر، اور باقی اس میں اس کے سبڈیوڈ ہیں لوگ، ماتحت ہیں اس کے لوگ. دوسری یہ چیز اس نے کی. اور تیسری یہ ہے کہ اس نے غیر افغانیوں کو ریکروٹ کیا. اس طرح ایک فارمیشن اس نے یہ لے کے چلا، اور ہی واز سکسیسفل. اس کا بس قدرت نے ساتھ نہیں دیا کہ وہ زندگی کے 5 سال اس طرح گزار سکا، اور اپنے ہی گولہ بارود جو اس کو پھٹ پڑا، اس میں اس کی جان چلی گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے بھی اسی اپنے باپ کے دیے ہوئے نظام کو چلایا، لیکن اس کو بھی بایولوجیکلی پرابلمس ڈیولپ ہو گئیں. اس کی وجہ سے بھی ہی آلسو ڈائڈ ان 2-3 ایئرس. تو یہ جو کل دورانیہ جو کہ سور ڈائناسٹی کہلاتی ہے، شیر شاہ سوری یا سور اس کی ٹرائب کا ہے، تو اس کا دورانیہ 16 سال ہے. 16 سال میں مغلوں کو اس ٹف ٹائم دیا. مغلس ہیڈ ٹو لیو دا سب کانٹیننٹ اور دا ہندوستان. اس کے بعد جب اگین وہ دوبارہ ویک پڑ گیا، تو ہمایوں کی دوبارہ انٹری ہو گئی، اور انہوں نے اپنا جو اقتدار ہے وہ ریزیوم کیا، اور پھر مغل ڈائناسٹی نے اپنے 300 سال پورے کیے. اگر قدرت اس کو موقع دے دیتی شیر شاہ سوری کو، تو کنٹینیو کرتا، اور اس کی وہ جو ہائرارکی ہے جو اس نے اسٹیبلش کر لی تھی، وہ افغان رول کو کنٹینیو کرتی ٹل 1857. جب اگر انگریز ایسا ڈسٹنٹ تھا، انگریز نے اگر آنا تھا، تو اس وقت تک یہ ان کا رہتا، اور مغلس کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. سو آج تک کی کہانی بس یہاں تک، اور انشاءاللہ پھر کوئی نئی انفارمیشن ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.